دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ ایسی شخصیت کو آپ کے روبرو کرنے جا رہا ہوں جو اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، جو محتاج تعارف ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بڑے باعث فخر بھی ہیں اور زینت چمن بھی ہے۔ ہم بڑے ہی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ جو ہے شان چمن، آپ جان چمن، آپ بزم کے میری تارے ہو، تقدیس طلب کے مستوں پر مولا کے حقیقی دھارے ہو۔ یہ مجمع آپ کا خواہاں ہے للکار خطابت سننے کو، سب جمع ہوئے ہیں اجلاس میں پیغام شریعت سننے کو۔ اس لیے میں بلا کسی تمہید کے حضرت اقدس مولانا عارف باللہ بقیت السلف ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم و شیخ الحدیث ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد کو دعوت خطابت دیتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے عمل کی نیت سے سنیں اور خوب توجہ اور دھیان کے ساتھ حضرت والا کے خطاب کو ہم سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ قابل احترام علماء کرام، معزز دوستو، بزرگوں، دارالعلوم ابو بکر صدیق کا یہ سالانہ اجلاس ہے جس میں ایک خوش نصیب سعادت مند طالب علم کے تکمیل حفظ قرآن پر ان کی دستار بندی بھی ہوئی ہے، اور جو جلسے مدارس کی نسبت سے کیے جاتے ہیں عام طور سے ان کا ایک مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کی تہنیت و تبریک کی جائے اور ان کی ہمت بڑھائی جائے۔ سماج میں دنیاوی نعمتوں کے ملنے پر اظہار مسرت کا رواج ہے، مبارکبادی دینے کا، تحفے دینے کا اور گھروں میں ان کی دعوتیں کرنے کا رواج ہے، لیکن حافظ قرآن ہونے، عالم دین ہونے کا کچھ زیادہ احساس نہیں ہے، اور اسی وجہ سے حفاظ اور علماء کو بھی احساس کمتری کا شکار ہو جانا پڑتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی خاص کام کیا نہیں، کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کسی کے خاندان میں کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی اور ہنر اور پیشے کو حاصل کرتا ہے، دنیاوی ڈگریاں ملتی ہیں، سندیں ملتی ہیں، تو گھروں میں ان کا اکرام و اعزاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عام طور سے مدارس دینیہ میں جو لوگ بچوں کو لا کر شریک کرتے ہیں ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس شرف و سعادت کی خاطر اپنے بچے کو اس مدرسے میں شریک کر رہے ہیں۔ بس ذہن میں ایک عام سی بات ہوتی ہے کہ چلو دینی مدرسے میں ڈال دو، مدرسے میں شریک کر دو۔ بعض علاقوں میں تو بس یہ حال ہے کہ اگر اخراجات نہیں ہیں اسکول ایجوکیشن کرانے کی تو مدرسے میں شریک کر دیتے ہیں، کیونکہ مدرسے والے مفت میں پڑھا دیتے ہیں، دیتے ہیں تو لے لیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں تو ویسے ہی پڑھا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے مدارس میں شریک کر دیتے ہیں۔ یہ اور بات ہے
کہ یہی بچے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عالم دین بننے کے بعد علاقوں کو سنبھالنے والے بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے ایک بہت بڑے عیسائی بادشاہ کو دعوت اسلام دی تھی تو اس نے کچھ تحقیقات کرنے کے واسطے عربوں کو بلایا تھا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابہ کرام میں شامل ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، مشرکین کے سردار تھے، وہ مل گئے اس کو، اور ابو سفیان سے اس بادشاہ نے بہت سے سوالات کیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت و دین کے سلسلے میں۔ 11 سوالات کیے اس نے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے مالدار لوگ ہیں یا سماج کے فقراء، مساکین اور غریب لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے یہ بات کہی جو حقیقت تھی کہ اکثر لوگ تو ان پر ایمان لانے والے سماج کے غربا ہی ہیں، پسماندہ لوگ ہی ہیں زیادہ تر جو ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہرقل نے ان سے یہ کہا تھا اور پورے دربار کے سامنے یہ بات کہی تھی، انبیاء علیہم السلام کی یہی شان ہے کہ جب وہ دعوت دیتے ہیں تو قوم کے سردار مخالف ہوتے ہیں اور قوم کے غربا اور پسماندہ لوگ اس کی دعوت کی طرف لپکتے ہیں اور اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ عہد رسالت سے لے کر اب تک اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ ایک سوال اس نے یہ بھی کیا تھا کہ جو لوگ ان کا دین قبول کرتے ہیں کیا وہ مرتد بھی ہوتے ہیں، یعنی واپس اس دین میں سے نکل جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، کچھ تجربے کے بعد؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، جو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ اسلام ہی کا ہو جاتا ہے اور مضبوط جم جاتا ہے۔ ہرقل نے اس کے جواب میں یہ بات بھی کہی تھی کہ یہی انبیاء کی شان ہے کہ جب ان کی دعوت پر کوئی لبیک کہتا ہے اور ان کی بات کو مان لیتا ہے تو اسے بشاشت قلب نصیب ہو جاتی ہے، پھر شکوک و شبہات جنم نہیں لیتے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ جو طلبہ مدارس کے اندر ایک دفعہ آ جاتے ہیں، شاید و باید کوئی محروم ہوتا ہوگا، اکثریت حافظ قرآن، عالم دین بن کر سرفراز ہو کر ہی نکلتی ہے۔ یہ سچے دین کی علامت و قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، قرآن کریم جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے یہ مدرسوں کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ پہلے زمانے میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا اس کو مکتب کہتے تھے، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ الگ الگ علماء کے پاس جا کر علم حاصل کرتے تھے۔ اور پہلے زمانے کے لوگ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، 9 برس کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں جب حفظ کر رہا تھا اسی زمانے میں، یعنی جب میں قرآن حفظ کر رہا تھا اسی زمانے میں اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات الہام کی گئی کہ حدیثوں کو بھی حفظ کرنا چاہیے۔ عمر ہی کیا تھی اس زمانے میں، 9 برس میں تو حافظ ہو گئے، حافظ ہونے سے پہلے ہی 8 برس کے رہے ہوں گے، 8.5 برس کے رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ الہمتو، اللہ کی طرف سے مجھے الہام کیا گیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی،
کہ جہاں میں اللہ کی کتاب کی تمام صورتوں اور آیتوں کو حفظ کر رہا ہوں، چونکہ احادیث شریفہ بھی اللہ کی وحی کا ہی دوسرا پارٹ ہے اور دوسرا حصہ ہے، تو اس کا بھی حافظ بننا چاہیے مجھے۔ چنانچہ 11 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک عظیم محدث کے 70,000 حدیثوں کے حافظ ہو گئے۔ ایک مرتبہ اپنے استاذ کی مجلس میں گئے تھے اور پھر کچھ بات کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک دوسرے محدث آئے تو استاد نے کہا ذرا پہلے آپ آ جاتے تو میں ایک ایسے بچے سے ملاقات کراتا جس کو 70,000 حدیثیں زبانی یاد ہیں سند و متن کے ساتھ۔ تو پہلے زمانے میں سب سے پہلا کام قرآن مجید پڑھانے کا کیا جاتا تھا۔ کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں مل سکتا تھا جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جیسا کہ آج کل یہودیوں کا حال ہے۔ آپ اسرائیل چلے جائیں اور کسی یہودی کے بارے میں معلوم کریں تو کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بچہ ایسا نہیں ملے گا جو تورات نہ پڑھ چکا ہو۔ سب لوگوں کو تورات سب سے پہلے پڑھانا ان کا رواج ہے، ان کا سماج ہے۔ ایک مرتبہ سعودی عرب کے ایک رپورٹر نے اسرائیل کے ایجوکیشن منسٹر سے کچھ انٹرویو لیا کہ وہاں کا نظام تعلیم کیا ہے، مختلف سوالات کیے اور خصوصیتیں معلوم کی۔ کیونکہ اسرائیل کے مدارس کے اندر پڑھے ہوئے نہایت انٹیلیجنٹ اور نہایت قابل لوگ ہیں، آج دنیا میں ٹیکنالوجی کے خالق وہی لوگ ہیں، اس لیے ان سے کچھ انٹرویوز لیے گئے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات وزیر تعلیم نے یہ بتائی کہ ہمارے ملک کا رواج یہ ہے اور ہمارے ملک کا قانون بھی یہ ہے، کسی اسکول کے اندر بچے کو داخلہ نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ تورات نہ پڑھ چکا ہو۔ تورات پڑھنے کے بعد ہی داخلہ ملے گا، چاہے سرکاری اسکول ہو اور چاہے پرائیویٹ اسکول ہو۔ کمپلسری ہے کہ ایجوکیشن میں آنے سے پہلے مذہبی کتاب پڑھ چکا ہو، اور مذہب کی تعلیم سے پہلے ہم کوئی تعلیم نہیں دیتے، یہ ہمارے ہاں دستور ہے۔ کتنے غیرت مند ہیں یہ لوگ! کیا ہم کوئی ایسا مسلم ملک بتا سکتے ہیں جس کے اندر قرآن پڑھنے سے پہلے داخلہ نہ ملتا ہو اسکولوں کے اندر؟ لیکن جن کی ہم برائی کرتے ہیں اور ہماری زبانیں جن کو برا بھلا کہتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں، اور وہ ہیں بھی مستحق مذمت، کیونکہ قرآن نے ان کی برائی کر دی ہے، باءوا بغضب علی غضب۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ہر علم سے پہلے ضروری سمجھا ہے۔ مذہب کا علم مقدم ہے، مذہب کی کتاب سے پہلے کچھ پڑھنا نہیں ہے، کچھ پڑھانا نہیں ہے۔ یہ بات ان سے سیکھنے کی ہے، اس لیے کہ اچھی بات جس کے پاس بھی ہو اس سے لے لینا چاہیے۔ ان کے ہاں یہ جو بات ہے، کچھ دن پہلے میں نے پڑوسی ملک جو کلمے کے نام پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تھا اس زمانے میں تقسیم کے وقت میں۔ جن لوگوں نے تقسیم کیا، جو لوگ گئے، یہ بولتے ہوئے گئے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرے تھے ان کے۔ اور لاکھوں مسلمانوں کی خون کی قیمت پر ایک چھوٹی سی زمین پر ایک چھوٹا سا ملک بنا کے خوش ہو گئے۔ آج وہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے منسٹر کچھ اسپیچ دینے جاتے ہیں تو طاووس تسمیہ بھی زبان سے صحیح نہیں نکلتا۔ پارلیمنٹ کے ویڈیوز آتے رہتے ہیں، پارلیمنٹ میں وزیر اعظم ملک کا، مسلم کنٹری کا مسلم وزیر اعظم، اس کو
ایک چھوٹی سی صورت انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھنی صحیح سے نہیں آتی. کوئی آیت اقوام متحدہ میں جا کر ایک مسلم کنٹری کے اس وقت کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آغاز قرآن سے کرنا چاہا، ایک آیت پڑھی اور اوٹ پٹانگ پڑھ کے سارے عالم میں اپنے ملک کو رسوا اور شرمندہ کر لیا، اپنے دین کو بھی رسوا کر لیا. باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کی رولنگ میں نے پڑھی. اس ملک کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے نام پر اور اسلام کے نام پر بنایا گیا. سپریم کورٹ کو ہدایت دینی پڑی کہ اسکولوں میں ناظرہ تعلیم کمپلسری کیا جائے. مسلم ملک میں کورٹ کو ہدایت دینی پڑی، اس لیے کہ کوئی دلچسپی نہیں، سب وہی کرسچن نظام تعلیم چلتا ہے. ایسے میں جو مدارس دینیہ قرآن مجید کی تحفظ کا کام کر رہے ہیں وہاں بھی کر رہے ہیں، لیکن بس وہی محدود پیمانے پر. طالبین صادقین جا رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، قاری بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ماں باقی کسی کو دین سے دلچسپی نہیں. اس ملک کے اندر ہم لوگ الحمدللہ اس اعتبار سے محفوظ ہیں کہ ہم اپنے دین کی خدمات برابر تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ آئندہ بھی اسی تسلسل کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم خدمات دینیہ کو جاری رکھ سکیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہی وہ خدمات دینیہ ہیں جنہیں ہمارے مفتی صاحب نے بہت مختصر وقت میں مختصر الفاظ میں بیان کر دیا کہ جو کچھ ایمان و یقین، اعمال و اخلاق کی باغ و بہار بر صغیر میں نظر آ رہی ہے وہ مدارس دینیہ کی برکت ہے اور اس کے اثرات و ثمرات ہیں. اور بھی کام ہوتے ہیں ملک میں، اور بھی بہت سے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں، اور وہ سارے اچھے اچھے کام جو ہو رہے ہیں غور کر کے دیکھا جائے تو مفتی صاحب نے جس چیلنج کے ساتھ کہا کہ جتنا بھی وقت لگے یہی ثابت کروں گا کہ یہ مدرسے کی برکت ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. جتنی اچھے کام ہو رہے ہیں ملک کے اندر، اس کے پیچھے آپ چلے جائیے تو آپ کو بالآخر یہ ثمرہ مدرسے ہی کا نظر آئے گا، سمجھ میں آئے گا. یہ اور بات ہے کہ ملت کو اس کی قدر نہیں ہے اور ملت کو اس کا احساس نہیں ہے، اور دنیا بھر کے تمام تر دشمنان اسلام کو اس کا احساس ہے. اور آج ہمارے ملک میں جو لوگ اقتدار پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوئے ہیں اور ایسے پنجے گاڑے ہیں جیسے گھوڑ پوڑ کی پکڑ ہو، کوئی ان کو ٹس سے مس نہیں کر پا رہا ہے. اپنے نظام، اپنی پلاننگ، اپنے منصوبے پر قدم قدم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کا ٹارگٹ بھی مدارس دینیہ ہندیہ ہیں، اور ان کو اس سے بڑی تکلیف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو ہم اگر دبانا چاہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے دبا نہیں پا رہے ہیں. پینٹاگان کو اس بات کا احساس ہے کہ جن ممالک میں وہ دہریت کو نہیں قائم کر سکے، اسلام کی روح نہیں نکال سکے، ان ممالک میں اس کا سبب علماء اور ان کی دعوت ہے. اس لیے کئی مسلم کنٹریز میں انہوں نے محراب و ممبر کی قوت کو چھین لیا. آپ نے کچھ دن پہلے جو حضرات ماشاءاللہ باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے سعودی عربیہ جا کر وہاں کے دارالحکومت ریاض سے باقاعدہ طور پر یہ بیان دیا تھا کہ ریاض میں ہم نے ایک مشترکہ کمیٹی بنائی ہے
سعودیہ عربیہ کے نظام تعلیم کو جدیدی آنے کے واسطے۔ یہ امریکہ کے لوگوں کی کیا ضرورت ہے سعودیہ عربیہ کو اپنا نظام تعلیم چلانے کے لیے؟ کیا امریکہ کے نظام تعلیم کو چلانے کے لیے سعودی عرب کے کچھ علماء کو نمائندگی دے سکتا ہے؟ کیا اپنا ممبر بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہر مسلم کنٹری میں جا کر وہاں کے نظام تعلیم میں اپنے افراد کو ٹھونسنے کا مقصد اسلامی نظام تعلیم کا خاتمہ ہے۔ اسلامی نظام تعلیم کو ختم کیے بغیر ان لوگوں کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ وہ دنیا پر قابض نہیں ہو سکتے، اس لیے نظام تعلیم ختم کیا جائے۔ یہاں تک کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 برس پہلے کی بات ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بہت محتاط اور اشارے کی زبان میں یہ بات بتائی تھی کہ یہودیوں کے غلبے اور تسلط اور مسلم کنٹریز پر امریکہ کے قبضے کا حال یہ ہے کہ ایک ایسا مسلم ملک جس کو دنیا بھر کے مسلمان عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس ملک نے یہ فرمان جاری کیا ائمہ حرم کو کہ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں یہود و نصارہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ یہ پرانی بات ہے۔ عراق کے سقوط کے بعد عراق کے نظام تعلیم میں سے قرآن مجید کی آیات جہاد کو نکال دیا گیا۔ بخاری مسلم پڑھا سکتے ہیں لیکن کتاب الجہاد نہیں پڑھا سکتے۔ امریکہ بہادر کا آرڈر ہے، اس لیے مغلوب حکومتوں نے اس کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ اب لے دے کے بر صغیر کے چند ممالک ہیں ایشیا کے، ان ملکوں کے اندر ابھی اس نظام تعلیم پر کوئی اثر انداز نہیں ہے۔ مدرسے آزادانہ طریقے پر چل رہے ہیں، اور آزادانہ طریقے پر چلنے کی وجہ یہ ہے کہ مدرسوں کو سرکار کے فنڈ سے نہیں چلایا جاتا، مدرسے مسلمانوں کے فنڈ سے چلتے ہیں۔ مدرسوں کا خزانہ آپ کے جیب ہیں، آپ کے ذریعے سے پیسہ آ رہا ہے، آپ کے ذریعے سے مدرسے چل رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، ان تمام مسجدوں کا جو خرچہ ہے پورا بجٹ مسلمانوں کے اپنی آمدنی سے ہے، اور جتنے مدرسے ہیں ان کا بجٹ مسلمانوں کی اپنی آمدنی سے ہے، اور جتنے رفاہی خیراتی ادارے ہیں ان کا بجٹ بھی مسلمانوں کی اپنی آمدنی سے ہے۔ سارے کام مسلمان اپنی آمدنی سے کرتے ہیں، اور الحمدللہ جو خیراتی ادارے چلتے ہیں وہ بلا لحاظ مذہب و ملت اپنا بجٹ خرچ کرتے ہیں، لیتے مسلمانوں سے ہیں اور دیتے سب لوگوں کو ہیں۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسلم تنظیموں نے، مسلم امراء نے جو نہایت فیاضی و سخاوت کا مظاہرہ کیا، جس کو ہندوستان کے میڈیا نے کوریج نہیں کیا اور جاننے کے باوجود نہیں دکھایا، تعصب ذہنی کی وجہ سے کہ کہیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف رجحان نہ ہو جائے اقوام ہند کا۔ لیکن مسلمان انہوں اس کے لیے کام نہیں کیا تھا کہ لوگوں کو مسلمان بنائیں، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ محتاج و ضرورت مند کی مدد کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، بس اس کے لیے کیا تھا۔ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے پیسہ نہیں خرچ کیا جاتا اسلام میں، نہ کبھی کیا گیا ہے، اور نہ پیسے والا اسلام اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تو بے غرض اسلام کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ الزام تو بالکل 100% جھوٹا ہے کہ لوگوں کو لالچ دے کر یا دھمکا کر ڈرا کر اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، یہ بیکار سی بات ہے۔ ایسا اسلام قبول ہی نہیں ہوتا اللہ کے ہاں، تو فائدہ کیا ہے کسی کو ایسا مسلمان بنانے کا۔
تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا سارا بجٹ یہ مسلمان جو بہت زیادہ کمانے والے بھی نہیں ہیں ہندوستان میں، ہندوستان کے حکمراں جانتے ہیں، RSS جانتی ہے، BJP جانتی ہے، تمام متشدد تنظیمیں جانتے ہیں، ان کا سروے ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کمانے کے مواقع میں سب سے پیچھے ہے، سب سے پسماندہ ہے، لیکن خرچ کرنے کے مواقع میں سب سے آگے ہے، سب سے آگے ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اسے ثواب کی بنیاد پہ کرنا ہے، اللہ سے بدلہ لینا ہے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ہمارے ایک شاگرد ہیں مسجد میں مصلی ہمارے، ان کے کپڑے کی دکان ہے مارکیٹ میں، کپڑے کی مارکیٹ میں کپڑے کی دکان ہے، اس میں مسلمانوں کی بھی ہیں، غیر مسلموں کی بھی دکانیں ہیں۔ تو کوئی تہوار تھا ہندوؤں کا، اس تہوار میں مورتی بٹھانے کے واسطے وہ لوگ ہر دکان سے کچھ چندہ لے رہے تھے، تعاون لے رہے تھے۔ ان کے پاس بھی آئے، جو لینے کے لیے ان کے پاس آیا وہ ان کا دوست تھا، کیونکہ مارکیٹ میں سب ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تو دوست تھا، ہم عمر تھا۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، جو بھی ہے، جو دینا ہے میں دوں گا، مگر ذرا بیٹھو، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دو۔ تو وہ بیٹھ گئے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ دیکھیے ابھی 10 دن پہلے بقرعید گزری ہے، اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے قربانیاں کی ہیں، اور اخبارات میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کتنے ہزار کروڑ روپے 3 دن میں خرچ ہو گئے، قربانیاں کی، جانور کاٹے کھائے، دوسروں کو کھلایا اور ختم ہو گیا پیسہ۔ تو کیا ہم لوگوں نے بھی کسی سے مدد لی تھی قربانی کرنے کے لیے؟ آپ بھی اپنا ایک تہوار منا رہے ہیں، ایک مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ چندے کی بنیاد پہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے تو چندے کی بنیاد پہ قربانی نہیں کی، اپنے اپنے پیسوں سے خریدا، اپنے اپنے پیسوں سے قربانی کر کے اپنی عبادت کر لی، جو بھی ہمارا تہوار تھا۔ آپ کا بھی ایک تہوار ہے، آپ کا بھی ایک مذہبی فریضہ ہے، اس میں دوسرے سے کیوں مانگتے ہیں؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا سناٹے میں پڑ گیا، پھر اس کے بعد اس نے سنبھل کے کہا کہ ارے بھائی، آپ لوگوں کے پاس وہ کچھ ہے نا، ثواب بول کے ملتا آپ لوگوں کو، ہم کو کیا ملتا؟ تو دیکھو یہی وہ قوت ہے جو اتنا مسلمانوں سے پیسہ خرچ کراتی ہے، جس کو اس نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ کوئی بھی آدمی کوئی چیز کچھ پانے کے لیے دیتا ہے، اگر عوض نہ ملے تو کون اپنی چیز خرچ کرے گا اس کے بدلے؟ کچھ پانے کو کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن مسلمان اتنی آسانی سے یہ کروڑ نہیں ہزارہا کروڑ کا بجٹ مدارس دینیہ کا جو خرچ کر رہا ہے، مسلمان کر لے رہا ہے۔ اس میں پنچر جوڑنے والے سے لے کر بڑے بڑے کروڑ پتی سب شامل ہیں، وہ بھی دیتے، وہ بھی دیتے، وہ بھی دیتے، اور مالداروں سے کم ملتا ہے، غریبوں سے زیادہ ملتا ہے، اور انہی سے چلتے ہیں یہ مدرسے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں نا، وہ ثواب اللہ کے ہاں ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، چھوٹی چیز بھی، تو اللہ واقف ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو وہ لوٹ کے تمہارے گھر آنے والا ہے، تمہیں کو ملنے والا ہے۔ اور اس پر یقین، ایک بزرگ تھے، یقین بنا ہوا تھا، یقین بڑی دولت ہے، ایمان کافی نہیں ہے، ایمانیات پر یقین کا بننا بہت ضروری ہے۔ جتنا یقین بنے گا اتنا کریکٹ ہمارے سامنے مسئلہ آتا رہے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے ایک دوست بزرگ ہیں، کبھی میں نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی، کرنا چاہیے اپنے دوستوں کی بھی کوئی خدمت۔ تو انہوں نے گھر میں کہا کہ بھائی میرے ایک دوست کو ہدیہ بھیجنا ہے، 10 روٹی بنا دو۔ تو ان کے گھر والوں نے 10 روٹیاں بنائیں، اور وہ 10 روٹیاں توشہ باندھ کر کے اپنے مرید کو دیا کہ فلاں گاؤں میں جا کر فلاں صاحب ہیں،
ان کو یہ میری طرف سے ہدیہ دے کے آؤ۔ تو وہ لے کے گیا، گرم گرم روٹیاں تھیں، خوشبو آ رہی تھی، اس کو بھوک لگ رہی تھی، رستے میں بیٹھا ایک جھاڑ کے نیچے 2 روٹی کھا لیا، اس میں سے کھا کے پھر ویسے ہی باندھ کے لے گیا، اور سوچا کہ کیا پتہ چلے گا اگر میں اس میں سے کچھ کھا لوں تو انہوں نے بھیجا ہے، ان کو دے دینا ہے، بس ختم۔ وہاں گیا، دستک دیا، وہ صاحب بزرگ باہر آئے تو اس نے کہا فلاں بزرگ نے فلاں گاؤں سے آپ کے لیے یہ روٹی بھیجی ہے، آپ کے دوست ہیں وہ، آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں رکھو، اور انہوں نے اسے کھولا اور روٹیاں گنی، تو 8 تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے نہیں ہے، کسی اور کا ہدیہ ہوگا، اس کو لے جا کے دے دو۔ اب یہ پریشان ہو گیا کہ صاحب وہ کھا گیا تھا بیچ میں، یہ سمجھا تھا کہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا، اب ادھر بھی چل گیا پتہ، اور ادھر جاؤں گا تو ان کو بھی بولنا پڑے گا کہ میں خیانت کرا تھا بیچ میں، یہ بڑی مصیبت ہو گئی، بھئی کیا کرنا چاہیے۔ مگر اب کیا کرتے، انہوں نے نہیں لیا، لینے سے انکار کر دیا۔ یہ واپس لے کے آئے اور ان سے بتا دیا کہ میں ایسی چوری کر لیا تھا، رستے میں کھا لیا تھا، مگر وہ صاحب لینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ کیوں نہیں لینا چاہ رہے؟ کہ انہوں نے گن کے دیکھا 2 کم ہیں، میرا نہیں ہے، واپس لے جاؤ۔ ارے بھائی ایسا کیوں کیا تو نے؟ تجھے کھانا تھا تو مانگ کے کھا لیتا۔ بہرحال اور 2 روٹیاں رکھ دی انہوں نے اس میں، کہا اب لے جا کے دے دو۔ پھر پہنچے تو انہوں نے نکل کے پھر گنا اس کو، 10 تھیں، کہا یہ میرے ہیں، لے لیا، میرا ہی ہدیہ ہے۔ تو پوچھنے والے نے اس نے کہا کہ مجھے بہت حیرت و تعجب ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ میں کھا گیا تھا بیچ میں؟ پہلے دفعہ کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے کیا پتا کہ تو کھا گیا، کہ کتنے لایا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ کہا پھر کیسے آپ نے کہا کہ 10 میری نہیں ہیں، کسی اور کے ہوں گے؟ تو کہا میں تو وہ سب نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ آج میرے پاس صرف 1 روٹی تھی، اور ایک محتاج آ گیا تھا تو میں نے اس کو روٹی اس نیت سے دے دی کہ اللہ مجھے 10 دے گا، کیونکہ الحسنۃ بعشر امثالھا، کم سے کم 10 گنا بدلہ ہے نیکی کا، لہذا 10 ملیں گی روٹیاں مجھے، اللہ دے گا، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر تم آ گئے روٹی لے کے، تو میں نے کہا آ گئی میری 10 روٹیاں، گن کے دیکھا تو اللہ تو خیانت نہیں کر سکتا، اس لیے میرا نہیں ہے بھائی، واپس کرو، میرا نہیں ہے یہ۔ لہذا جب تم 10 لائے تو لے لیا، کیونکہ اللہ نے بھیجا، میں نے 1 دی تھی، اللہ نے 10 بھیجی، یہ اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے۔ اب اتنا زیادہ نہ صحیح، لیکن ہر مسلمان کو مجموعی طور پہ اتنا یقین تو ہے کہ اللہ ثواب دیں گے، اللہ اس کا اجر دیں گے، سب کو اس کا یقین ہے۔ اس لیے ہم یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور مدارس چونکہ عوام الناس اور مسلمانوں کے خرچے پر چل رہے ہیں، کسی گورنمنٹ سے کوئی بجٹ اس کا نہیں لیا جاتا، پیشکش کرنے پر بھی نہیں لیا گیا آج تک، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مدرسے آزادانہ طور پر اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا ایمان، اپنا قرآن، اپنی حدیثیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات من و عن ہندوستان کے مدارس میں پڑھا رہے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہے، کسی کے دباؤ میں فی الحال مسلمان نہیں ہیں، وہی پڑھا رہے ہیں جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا تھا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے نبی کی سنت، جس کو ہم قرآن و حدیث کہتے ہیں، بعین ہی اس دور سے آج تک محفوظ رکھ کر آج بھی مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ جن مدرسوں میں صرف قرآن، تو حرف حرف، نقطے نقطے کی حفاظت کے ساتھ۔ ابھی مدارس کے ہمارے ہاں بھی مدرسوں کا اختتامی سلسلہ ہے، اور جلسہ دستار بندی ہونے والا ہے، تو جتنے ہمارے شاخیں ہیں، تمام شاخوں میں جا کر طلبہ کا آخری سبق سنا، تو ہر جگہ بچوں کو میں نے یہ بات بتائی کہ دیکھو آج سے آپ کو اس آخری سبق کے پڑھ لینے کے بعد حافظ قرآن کہا جائے گا۔ حافظ عربی زبان کا لفظ ہے، حافظ کے معنی ہے نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ حفاظت کس چیز کی کرنے والا؟ تو نمبر 1 قرآن کے حروف اور نقوش کی حفاظت کرنے والا، نمبر 2 قرآن کریم کے الفاظ اور آیات کی حفاظت کرنے والا،
نمبر 3 قرآن کریم کی صورتوں کے نام کی حفاظت کرنے والا۔ نمبر 4 قرآن مجید کے معانی کی حفاظت کرنے والا۔ اور نمبر 5 قرآن مجید میں دیے گئے عقید و عمل کی حفاظت کرنے والا۔ یہ سارے حفاظت کرنا حافظ قرآن کا کام ہے، اس لیے اس کو اللہ نے اپنا نام الحافظ دے دیا، اس لیے کہ اس کو اتنی بڑی حفاظتیں کرنا ہے، پوری قرآن اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الحافظ میرا نام ہے، میں یہ تمغہ تجھے دے دیتا ہوں، تو نے میرا پورا قرآن حفظ کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا۔ اب مدرسے والے کیا دیں گے بیچارے؟ ایک پگڑی باندھیں گے اور ایک 1000-2000 روپے کا تحفہ دے دیں گے، اور کیا دیں گے؟ گھر والے کیا دیں گے؟ سب مل کے ہمیں کیا دیں گے؟ میرے پیارو، اللہ نے آپ کو اپنا نام دے دیا ہے، اب اس سے بڑی کیا دولت چاہیے، اور اس سے بڑھ کر کیا عزت و شرف چاہیے قرآن کے حافظ کو، کہ اسے اللہ نے اپنا نام مبارک دے دیا ہے۔ اور قیامت میں اتنے چھوٹے مجمع میں نہیں، اولین و آخرین کے سامنے اللہ رب العزت حافظ قرآن کو جب قرآن شفاعت کرے گا کہ اللہ پاک اس کا اکرام کیجئے، اس نے میرا حق ادا کیا، تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں جنت سے حلت الکرامت لا کر اس کو پہناؤ۔ تو عزت کا جوڑا لایا جائے گا۔ یہ نیا جوڑا مدرسے والے سلا دیں گے کہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ جنت سے عزت کا جوڑا لایا جائے گا، یہ عزت کا جوڑا حافظ قرآن کو پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا کہ اللہ پاک اکرام میں اضافہ فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں جنت سے تاج الکرامت لا کر اس کے سر پہ رکھ دو، عزت کی ٹوپی پہنائی جائے گی۔ اب مکمل ہو جائے گا اس کا پورا جوڑا سر سے لے کے پیر تک، اور قرآن خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اتنا ہی نہیں ہے اکرام، اس سے آگے بھی ہے اکرام، اور وہ اکرام یہ ہے اپنے خاندان کے 10 ایسے نام دے دے مجھے جو اپنی بدعملیوں اور شامت اعمال سے اپنے کو جہنمی بنا لیے ہوں، تو میں تیری خاطر سے ہے حافظ قرآن ان کو جہنم سے بچا کے تیرے ساتھ جنت ہی میں بھیج دیتا ہوں۔ اور اسی پر بس نہیں، سب لوگوں کو متعین درجات جنت ہیں، اسی میں ان کو بھیج دیا جائے گا، اور وہ بھی بڑی ہیں۔ لیکن حافظ قرآن کے ساتھ اللہ یہ معاملہ نہیں کرے گا۔ حاملین قرآن کو کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأها۔ پڑھو، ایک آیت پڑھو ایک درجہ چڑھو، ایک آیت پڑھو ایک درجہ چڑھو، جنت کے درجوں میں بلند ہوتے جاؤ، بلند ہوتے جاؤ۔ تمہاری منزل وہ جنت ہوگی، جنت کا وہ درجہ ہوگا جہاں تم پڑھنا بند کر دو گے۔ اسی لیے حافظ قرآن کو جید حافظ رہنا چاہیے، مکمل حافظ۔ کہا جاتا ہے 6666 آیتیں پورے پڑھ سکے جنت پہ، یہیں بھول جائے گا وہاں بھی بھول جائے گا۔ اس لیے یاد رکھنا حافظ بننے سے زیادہ ضروری کام ہے۔ بہت سے طلبہ حافظ بن کر قرآن فراموش کر دیتے ہیں۔ قیامت میں حشر میں یہ سارے عزتیں نہیں دی جائیں گی۔ جس نے جان بوجھ کے غفلت کی وجہ سے قرآن کو بھلا دیا، جب وہ محشر میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ ہر دیکھنے والا کہے گا کہ اسے اللہ نے حافظ قرآن بنایا تھا اور اس نے قرآن بھلا دیا تھا۔ تو ذلت بھی ہوگی بھائی، صرف عزت نہیں، ذلت بھی ہوگی قیامت کے دن۔ حفاظت کرنے والے کی عزت اور حفاظت نہیں کرنے والے کی ذلت۔ اس لیے حافظ ہونے کا مفہوم ذہن میں مستحضر رکھو۔ اب پوری زندگی کا یہ روگ ہے، مرنے تک قرآن مجید سے اپنا تعلق ختم ہونے نہیں دینا چاہیے حافظ کو۔ ہر لمحہ قرآن سے تعلق ہونا چاہیے، تلاوتاً بھی، معناً بھی، عملاً بھی، اعتقاداً بھی، ہر اعتبار سے قرآن مجید کا حافظ ہونا چاہیے اور اس کا نگہبان ہونا چاہیے۔ وہی کرے گا جس کو قرآن سے عشق ہو جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا میں اللہ رب العزت سے قرآن کے تعلق کو مانگا ہے، اور مانگ کر امت کو بتایا ہے کہ امتیو
اس کتاب سے تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بتانے کے لیے اللہ سے میں اپنے لیے اس تعلق کو مانگ رہا ہوں۔ قرآن کی محبت مانگتے مانگتے حضور علیہ السلام کے جذبات آگے بڑھے اور آپ نے کہا وَتُخَلِّطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي، اللہ اپنے قرآن کو میرے خون کے قطروں میں، گوشت کی نسوں میں داخل کر دیجیے۔ یہ ہے محبت قرآن کی، اس درجے کی ہر مومن کو ہونا چاہیے۔ نبی کی دعائیں تعلیم ہے امت کو، دعا کی دعا ہے اور تعلیم کی تعلیم ہے، ایسی مانگ رہے ہیں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، اللہ پاک قرآن کو میرے لیے سب کچھ بنا دیجئے، میری بیماریوں کا علاج قرآن کو بنا دیجئے، میری فکروں کا مداوع قرآن کو بنا دیجئے، میرے غموں کا حل قرآن کو بنا دیجئے، ہر چیز کا جواب قرآن بنا دیجئے، میرے لیے قرآن اتنا بڑا اور عظیم سرمایہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اپنی امت کو سکھا رہے ہیں قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن خوبصورت جزدانوں میں لپیٹ کے رکھ دینے والی کتاب نہیں ہے، قرآن خوبصورت لکڑی کے باکسز کے اندر تابوت بنا کے اس میں دفن کر دینے کے واسطے نہیں ہے، جیسے آج مومنین کے گھر میں جہیز میں دیا گیا خوبصورت ڈبے کے اندر رکھا ہوا قرآن، وہ خوبصورت تابوت کے اندر دفن کر دیا گیا ہے، گویا یہ زندہ کتاب نہیں ہے، مردہ کتاب ہے۔ جیسے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے ایسے ہم نے قرآن کو دفن کر کے رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں 150 برس تک انگریزوں نے اقتدار کیا ہے، ظالمانہ جابرانہ اقتدار کیا ہے، خاص طور سے مسلمانوں پر جو جبر کیا ہے وہ کسی اور قوم پر انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ نبرد آزما مسلمان تھے، اس لیے مسلمان زیادہ ٹارگٹ بنے ان کے اور زیادہ نقصان اٹھایا مسلمانوں نے جان مال کا۔ مسلمانوں کو ہی نہیں، ہندوستان کی تمام قوموں کو کرسچن بنانے کے لیے اس کرسچن حکومت نے جو محنتیں کی تھیں ان محنتوں میں انہیں کامیابی ملی، سوائے مسلم قوم کے ہر جگہ ان کو کامیابی ملی۔ مسلم قوم مسلمان نہیں، عیسائی نہیں بنتے، مسلمان عیسائی نہیں بنتے، مسلمان عیسائی نہیں بنتے۔ جب یہ شکایتیں پہنچیں تو اس پر ان لوگوں نے ریسرچ کرنے کے واسطے، غور فکر کر کے اس کا حل نکالنے کے واسطے میٹنگ کی، بڑے بڑے قابل لوگ اور حکمراں سب بیٹھے اور میٹنگ کی۔ دارالعوام کہتے تھے برطانیہ کی پارلیمنٹ کو، اس میں 1 پوائنٹ فارمولا کے نام سے ایک ہی فارمولا بنایا، ایک بات پر مشتمل حل نکالا مسلمانوں کو مرتد کرنے کا۔ 1 پوائنٹ فارمولا، ایک ہی بات کرنا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے مسلمان قوم کے اندر۔ وہ کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ پردہ مسلم عورت کے چہرے پر سے نکال دو اور قرآن پہ ڈال دو، بس ایک ہی کام کرنا ہے، ایک ہی پردہ ہے، وہ جہاں ہونا چاہیے وہاں سے ہٹا دو، جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ڈال دو۔ قرآن ہمیشہ مومن کے سامنے کھلی کتاب ہونا چاہیے، اس کو پردے میں کر دو، اور عورت کو پردے میں رہنا چاہیے، اس کو بے پردہ کر دو، کھلی کتاب بنا دو، تاکہ ہر ہوس پرست اپنے ہوس کی تسکین عورتوں سے کرتا رہے۔ اس 1 پوائنٹ فارمولے نے ہندوستان کے مسلمانوں کو باقاعدہ مرتد تو نہیں بنا دیا، لیکن مسلمان بھی باقی نہیں رکھا۔ جیسے مسلمان تھے ویسے مسلمان نہیں رہ گئے، بدل گئے مسلمان، دل بدل گئے، دماغ بدل گئے، فکریں بدل گئیں، سوچ بدل گئی، تہذیب بدل گئی، ہر چیز مسلمانوں کی بدل گئی۔ بس اتنا ہے کہ انہوں نے کلمے کا انکار نہیں کیا، باقی سب بدل دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، خدا کا شاہی فرمان ہے، انسانیت کی ہدایت کا ضامن ہے، ہم سب کی نجات اسی میں پوشیدہ ہے، اس دنیا کی سربلندی اور سرخ روئی بھی اسی میں ہے،
اور آخرت کی کامیابی و بامرادی بھی اسی کے اندر ہے۔ قرآن سے ہٹ کے ہمارے پاس کیا ہے؟ بس ایک دولت ہے تو قرآن کی دولت ہے، دنیا کی دولتیں بھی نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ایک دولت ہے، سب سے بڑی دولت، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ دنیا جتنے خزانے جمع کر رہی ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات، زمین جائیداد جاگیریں، فارم ہاؤسز، بڑے بڑے بزنس، انٹرنیشنل کاروبار، جو لوگوں کے پاس ہے سب کم ہے، اس سے بڑھ کر قرآن ہے، اس سے بڑھ کر سنت رسول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہوا خیر مما یجمعون، اہل دنیا جو جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی خزانہ ہے تو قرآن و سنت کا خزانہ ہے۔ اور یہ قرآن و سنت کا خزانہ مدارس میں بانٹا جاتا ہے۔ بچوں کو 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور قرآن مجید یاد کرایا جاتا ہے۔ دونوں کام یہاں پر ہوتے ہیں، دونوں دولتیں یہاں ملتی ہیں۔ فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کہتے ہیں بہت زیادہ مسرت و خوشی کو۔ اس لیے قارون کی دولت جو شاید ہی دنیا میں کسی کو دی گئی ہو، قرآن مجید نے کہا ہے لَتَنُوءُ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ أُولِي الْعُصْبَةِ بِالْقُوَّةِ۔ صرف خزانے نہیں، خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور لوگوں کی جماعت موجود تھی، اتنی دولتیں اس کو دی گئیں، اور اس کے بعد کہا گیا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اور یہاں قرآن و سنت کو دے کر کہا گیا فبذالک فلیفرحوا۔ جس فرحت کو وہاں منع کیا گیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، وہ فرحت کو یہاں پر مامور بھی بنایا گیا، پسندیدہ صفت بنایا گیا۔ اتنی بڑی دولت ہے قرآن، جس کو نصیب ہے وہ نصیب آور ہے۔ ہمیں کیا پتہ، ایک صاحب کے بچے کو اسٹیٹ کا ویزا لگ گیا، امریکہ کا کینیڈا کا ویزا لگ گیا، سارا خاندان دوست احباب محلے والے کہہ رہے ہیں بہت خوش نصیب ہے بھائی، بہت خوش نصیب ہے، اس کے بچے کو ویزا لگ گیا، بہت خوش نصیب ہے، اس کا بچہ اب امریکہ جائے گا، ڈالر کمائے گا، پیسے بھیجے گا، جھوپڑا جا کر کے گھر بن جائے گا، محل تعمیر ہو جائے گا، پراپرٹی آ جائے گی، امپورٹڈ کاریں آ جائیں گی، کیا کیا جو ہو بھی نہیں سکتا، سب کے خواب اسٹامپ لگتے ہی دیکھنا شروع کر دی۔ کیا دولت ہماری نظر میں ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ بڑی دولت قرآن کا مل جانا ہے، بڑی دولت ایک سنت پر عمل کی توفیق ہو جانا ہے۔ اس سے بڑی کیا دولت دنیا میں رکھی ہے؟ مگر مسلمان ہی بھول گیا، مسلمان ہی بھول گیا، اب اس کے نزدیک یہ کوئی دولت نہیں۔ اس لیے دوستو قدر کرو، مدارس کی قدر کرو، مدارس کی قرآن کی حفاظت کی جگہوں کی قدر کرو۔ حدیث پاک میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یقعدون فی بیت یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا وحفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمۃ وانزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ 4 نعمتیں مدرسے کو حاصل ہے۔ وہ عمارت جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ جگہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ 4 نعمتیں اس کو حاصل ہیں، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، سکینت اس پر اتاری جاتی ہے، رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اس مدرسے کو، اس عمارت کو، اور اللہ ان کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے۔ دیکھ رہے ہو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ملی صاحب بیٹھ کے حافظ جی قرآن پڑھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہو کیسا پیارا منظر ہے۔ روایات میں آتا ہے دین کے اور علم کے حلقے جو دنیا میں لگتے ہیں، جس کو آپ مدرسہ ہی کہہ سکتے ہیں، مدرسے زمین پر جو ہیں آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ ایسے پوری دنیا کے گھروں میں مدرسے چمکتے ہوئے فرشتوں کو نظر آتے ہیں آسمانوں پر۔ وہ یہ زمین کے ستارے ہیں، وہ آسمان کے ستارے ہیں۔
لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں، اس لیے اس کی قدر کیجئے۔ اور قدر یہی نہیں ہے کہ 10-20 روپے دے دیجئے، بلکہ قدر یہ ہے ہر خاندان اپنے گھر سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائے۔ قرآن مجید کا حافظ بننا کوئی بڑی بات نہیں، آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ، ٹیکنالوجسٹ بناؤ، آپ اپنے بچے کو جو ہے ایجوکیشنلسٹ بناؤ، ٹیچر بنے، لیکچرر بنے، پروفیسر بنے، سائنسداں بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کیا حرج کی بات ہے؟ ہونا ہی چاہیے قوم کے اندر یہ تعلیم، اور اس تعلیم پر قوم کو 100% توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ حافظ بن جائے یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس کے ساتھ حافظ بھی بن سکتا ہے۔ بعض علاقوں میں اس کا رواج ہے۔ میں ابھی چند دن پہلے، ابھی گزشتہ جمعے کو، جمعہ ہفتہ اتوار تمل ناڈو میں تھا اور مدارس کے مکاتب کے پروگراموں میں تھا۔ جہاں گیا وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی دستار بندی ہوئی اور ان کو انعام سے نوازا گیا، جوان بچے بھی۔ پتہ چلا کہ جیسے مدرسوں میں آ کر چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی کالج کے بچے پارٹ ٹائم آ کر قرآن مجید کا حفظ کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے ایک دو نہیں، ہر مکتب میں 20 کالج کے بچے آ کر قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں اور کالج بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو اب لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، آئی ٹیز کمپنیوں میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، 2-2 لاکھ روپے تنخواہ کما رہے ہیں اور حافظ قرآن ہیں، رمضان میں تراویح سناتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پابند ہیں۔ خود کے شوق سے بن گئے، اپنے اپنے شوق سے بن گئے۔ ہمیں اس اپنے علاقے میں رواج دینا چاہیے۔ بچے جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ہائی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو جو 14-15 سال کے ہیں اور 8ویں 9ویں 10ویں جماعتوں میں چلے گئے ہیں، ذرا ان کو شوق دلایا جائے، وہ ذرا کر کے دیکھیں قرآن شروع کر کے، انشاءاللہ تعالی وہ خود کہیں گے کہ یہ تو بہت آسان کام ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ بھی حافظ قرآن ہوں گے اور اپنا پڑھتے رہو کالج، اپنے اسکول میں اپنی تعلیم جاری رکھو، اس میں حافظ قرآن بن جائیں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، رواج دینے کی ضرورت ہے، شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہر طبقے مسلمین میں۔ آج لیبیا کے اندر مساجد کی ویڈیوز آئے انٹرنیٹ کے اوپر، تو میں نے دیکھا کہ لیبیا کی ہر مسجد کے اندر 8-8 10-10 حلقے حفظ کرنے والوں کے بنے ہوئے ہیں۔ ادھر بچے حفظ کر رہے ہیں، ادھر جوان حفظ کر رہے ہیں، ادھر بوڑھے حفظ کر رہے ہیں، ادھر عورتوں کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ سب کو قرآن کا ذوق دے دیا اللہ پاک نے، اور اتنا اچھا پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ آدمی سنتا ہی رہ جائے۔ اللہ نے سب کو ذوق دے دیا۔ حالانکہ اس کنٹری کا جو بادشاہ تھا کرنل معمر قذافی، جو اب ہلاک کر دیا گیا، کرنل معمر قذافی قرآن کو نظر ثانی کے قابل کتاب کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ قرآن کو پھر سے پڑھنا چاہیے، اس کا بہت سا حصہ ایسا ہے جو آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اس کو نکال دینا چاہیے قرآن میں سے، یہ کہا کرتا تھا عیاش انسان دنیا کا۔ وہ کرنل معمر قذافی کا تو وہ حشر ہوا کہ جب فسادات ہوئے وہاں پر، تو اس کو چھپ گیا تھا ایک پائپ میں، ایک بڑے پائپ میں چھپ گیا تھا، کہیں پائپ پڑا ہوا تھا، اس پائپ کے اندر چھپ گیا تھا، اس پائپ میں سے نکال کے قتل کیا گیا اس کو۔ اس کا حشر تو یہ ہوا قرآن کے مخالف کا، اور اس کے ملک میں بچے بچے کے دل میں قرآن کی عظمت آ گئی اور ہر بچے نے قرآن پڑھنا حفظ کرنا شروع کیا۔ آج ہزاروں مسلمان حافظ قرآن ہیں۔ آپ اس کی طرف توجہ دیجئے اپنے سماج میں۔ ماشاءاللہ یہ تاریخی قدیم علاقہ ہے، اس کے بارے میں جب سے آیا مختلف لوگوں سے مختلف تاریخی حوالوں سے اس کے بارے میں جانتا رہا۔ اتنا پرانا علاقہ، بزرگوں کی سرزمین، اللہ والوں کی سرزمین، اور مخیر اور نہایت سخی داتا نوابوں کی سرزمین، ایسی مبارک سرزمین کے اوپر ہم اکثریت کے اعتبار سے جی رہے ہیں۔ 80% بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان رہ رہے ہیں، ماشاءاللہ 60 مسجدیں ہیں،
اور ہر محلے میں مسجد موجود ہے، ہر مسجد کو قرآن کے حفظ کا مکتب بنا دیجئے۔ ہر قوم، ہمارے ہر خاندان کا بچہ اپنا اسکول ایجوکیشن کرتا ہوا بھی قرآن پڑھے۔ اور اب تو مدارس کو بھی اسکول ایجوکیشن سے جوڑ دینا کمپلسری ہو گیا ہے، تو مدرسے والوں کو ادھر کی فکر کرنا ہے اور اسکولوں میں پڑھنے والوں کو قرآن کی فکر کرنا ہے۔ یہ قرآن سب کو پڑھنا آنا چاہیے۔ میں ایک شوز کمپنی کا شہر ہے آمبور، تمل ناڈو کے اندر، بڑی بڑی انٹرنیشنل شوز تیار ہو کے ملکوں میں جاتے ہیں وہاں، اور بہت بڑا کاروباری علاقہ ہے۔ اس کے اندر گیا ایک پروگرام کے اندر، تو وہاں تنظیم المکاتب کے نام سے تنظیم قائم ہے۔ ان لوگوں نے جو رپورٹ سنائی وہ یہ رپورٹ سنائی کہ قصبہ ہے چھوٹا، کوئی بڑا نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی کا بھی نہیں ہے۔ اس قصبے کی رپورٹ سنائی کہ کل 24 مکتب چلتے ہیں اور 85 اساتذہ پڑھاتے ہیں، 3000 بچے پڑھتے ہیں، اور گزشتہ 5 سالوں میں 1200 بچوں بچیوں نے مکمل قرآن مجید تجوید سے پڑھ لیا ہے۔ اور جن کو انعام دیا گیا ان میں بعض سفید داڑھی والے تھے، اور بعض جو ہے سرکاری آفیسر تھے، بعض کمپنی کے اونر تھے۔ انہوں نے بھی قرآن مجید ناظرہ مکمل کرنے کی سند لی۔ اس پروگرام کے اندر جامع مسجد میں ہزاروں طلبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ماشاءاللہ سے کرنے والے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے علاقوں میں بھی ہمارے علماء کرام جان توڑ محنتیں کر رہے ہیں۔ مکاتب کے لیے بھی بہت شعور ہر جگہ ہندوستان میں بیدار ہوا ہے۔ آپ کے علاقے کے علماء کرام سے ادباً گزارش ہے کہ مکاتب کے مسئلے کو ہر مسئلے سے مقدم رکھ کر اس کی جانب توجہ دیجیے۔ آنے والا جو نظام تعلیم ہے، جس کو آپ کی ریاست بہت جلد قبول کرے گی یا کر چکی ہوگی، کیونکہ میں آندھرا پردیش میں تھا تو وہاں پر ایک اسکول میں پڑھانے والے ذمہ دار صاحب نے بتایا کہ ہمارا اسٹیٹ قبول کر چکا ہے، کرناٹک نے قبول کر لیا، اور قبول کرو نہ کرو کا مسئلہ نہیں ہے، قانون بن چکا ہے۔ 22 دسمبر 2022 کو ہندوستان کی پارلیمنٹ کی کیبنٹ کمیٹی نے یہ اعلان پورے میڈیا میں دے دیا کہ 2020 میں عزت مآب وزیر تعلیم ہند نے جو نظام تعلیم متعارف کرایا تھا، آج کی تاریخ سے ملک میں نافذ العمل کر دیا گیا ہے۔ بالکل نافذ ہے۔ 2023 سے اس کا نفاذ شروع ہو جائے گا، اور وہ پورے ہندوستان کے لیے ہے، کسی ایک ریاست کے لیے نہیں ہے۔ ہر ریاست میں ریاستی زبان اضافہ کی جائے گی، باقی سب وہی نظام ہوگا۔ اور اس نظام کے تحت میں اب جو بچے پڑھیں گے 4 سال کی عمر سے لے کر کے 18 سال کی عمر تک، یعنی KG سے لے کر کے 12ویں جماعت تک ہر ہندوستانی کو پڑھنا کمپلسری ہے۔ اگر وہ اس عمر کا ہے اور پڑھ نہیں رہا ہے تو جس کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے وہ قانونی مجرم ہے، واجب التعزیر ہے، اس کو سزا دی جائے گی۔ یعنی اگر مدرسے کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں تو مدرسے کا ناظم واجب التعزیر ہوگا اس ایکٹ کے تحت میں۔ اس کو پوچھا جائے گا، جواب طلب کیا جائے گا، اس عمر کا بچہ اس کلاس میں کیوں نہیں ہے۔ اس لیے یہ مدرسوں کو مردہ کر دینے کی سب سے طاقتور سازش آئی ہے۔ اس سے طاقتور آج تک ملک میں نہیں آئی، یہ سب سے طاقتور سازش ہے۔ لیکن یہ نظام تعلیم ہندوستان کے ہر ایجوکیشنلسٹ نے سر آنکھوں پہ قبول کر لیا ہے۔ سب نے کہا بہت معیاری نظام تعلیم آیا ہے، صرف ایک مسلمان کو کھٹکا ہے، وہ یہ کہ نظام تعلیم تو بہت اچھا لایا گیا ہے، واقعی بہت اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کلچر لایا گیا ہے وہ تہذیب توحید کو ختم کر دینے والا اور شرک کو غالب کر دینے والا کلچر لایا گیا ہے۔ اب ہمارے بچے بھی پڑھنے پہ مجبور ہیں۔ آپ نہیں بول سکتے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، مدرسے میں شریک کر دوں گا، کوئی نہیں بول سکتا، سب کو پڑھانا ہے۔ جب پڑھائیں گے تو شرک کے جراثیم یقیناً 6-8 گھنٹے اسکول میں رہنے کے بعد اس کلچر کے اثرات کو بچے قبول کر کے آئیں گے۔ آپ ان کی توحید کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اب آنکھوں کے سامنے سوائے نظام مکاتب کے اور کوئی
سستی صورت نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت سی صورتیں رکھی ہیں سامنے، لیکن وہ سب پیسہ خرچ کرنے والی ہیں، اور ہم مسلمانوں کی اکثریت یہ نہیں کر سکتی۔ علماء برادری جو کام کر سکتی ہے، حفاظ، ائمہ اور مؤذنین بہت آسانی سے جو کام کر سکتے ہیں، وہ مکاتب کے نظام کو قائم کرنے کا کام ہے۔ گلی گلی مکتب قائم کر دیجئے، اور اس بات کو یقینی بنائیے کہ بالاپور کے کسی مسلم گھر میں کوئی بچہ، کوئی بچی ایسی نہیں ہے جو مکتب جا سکتی ہو اور نہ جا رہی ہو، ایسی نہیں ہے، اور ایسا مشکل نہیں ہے۔ کیرلا کے ایک صاحب مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کبھی کیرلا آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آیا تو ہوں لیکن ایئرپورٹ تک آیا ہوں بس۔ تو انہوں نے کہا ہمارا گاؤں یہ گاؤں ہے، کبھی اس میں آئیے، ہماری بستی کے اندر آپ ایک ایسا بچہ ڈھونڈ کے بتا دو فجر کی نماز کے بعد جو مکتب نہ گیا ہو، ایک بچہ بتا دو ہمارے محلے میں، ایک نہیں ملے گا آپ کو، سب مکتب جاتے ہیں، جو اسکول جاتا ہے وہ مکتب برابر جاتا ہے۔ تو اتنے کانفیڈنس سے اور اتنے بھروسے سے اس نے کہا پورے محلے میں، پوری بستی میں گشت کر کے ایک بچہ بتا دو، نہیں بتا سکیں گے آپ۔ اہل بالاپور ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی تو انسان لوگ ہیں، مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم کہہ سکیں اڑوس پڑوس کی بستیوں سے ہماری بستی میں آ کے ایک بچہ بتا دو جو مکتب میں قرآن پڑھنے نہ جاتا ہو، ایک بچہ بتا دو، ہمارے ہاں نہیں ملے گا ایسا ایک بچہ۔ کر سکتے میرے دوستو، تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں، ورنہ اللہ کا مقام یہ ہے کہ ہم چاہنے والے کو شان کئی دیتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، اقبال اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ بے حسی آ گئی ہمارے سینوں میں، اب دل نہیں پتھر ہیں۔ کچھ ہو جائے ملک میں، کچھ آفت آ جائے، بگولے گرے اسلام پہ اور عقیدوں پر، اور توحید کا جنازہ اٹھ جائے، ہم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، دو روٹی دو بوٹی مل جانا چاہیے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں بدلو، بدلو، اور اس سنگ دلی کا خاتمہ کرو۔ سنگ دلی سے بڑا عذاب کسی قوم پہ اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہ سب سے بدترین عذاب ہے اللہ کا کہ دل بے حس ہو جائیں۔ دلوں کے احساس کو جگائیے، دلوں کے اندر نقصان کا احساس پیدا کیجئے۔ ایک کام ہے، قانون بن کر نافذ ہو جانے والا ہے، ہم بھی کچھ کریں کہ ہمارے بچے ان کا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور عظمت قرآن، حب رسول، معرفت رب، ان چیزوں کے لیے کوئی انتظام کیجئے۔ یہ چند عنوانات ہیں، کمپلسری عنوانات۔ نمبر 1 معرفت رب، نمبر 2 حب رسول، نمبر 3 عظمت قرآن، نمبر 4 عقیدہ توحید، نمبر 5 عقیدہ رسالت، نمبر 6 عقیدہ آخرت۔ ان 3 ٹاپک کو لے کر مکتب چلائے جائیں، اور یہ 6 چیزیں مکتب میں بچوں کو مل جائیں، اتنے راسخ ہو جائیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے قدموں کو توحید کے عقیدے سے ڈگمگا نہ سکے۔ اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کام کر رہے ہیں اس میں برکتیں نصیب فرمائے۔ میں مولانا سید اطہر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ محض 5 سال کے عرصے میں 70-72 بچوں کو قافلہ حسین کو تیار کر لیا ہے، اور انشاءاللہ 45 بچوں کو اگلے سال کے لیے روک کے رکھا ہے، اب وہ بھی آ جائیں گے، اور یہ بچے 100 سے متجاوز ہو جائیں گے۔ اس کے لیے جگہ کا انتظام کیجئے، اس کے لیے تعمیر کا انتظام کیجئے،
آپ کا یہ پیسہ آپ کی بخشش و مغفرت کا سبب بنے گا، اس کے لیے قرآن کی حفاظت کا سبب بنے گا، عقائد اسلام کی حفاظت کا سبب بنے گا، اس ملت کی شناخت کی بقا کا سبب بنے گا۔ اس وجہ سے اس پہ پیسہ خرچ کیجئے، معاون بن جائیے، ناصر بن جائیے، تمام دینی خدمتوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیجئے۔ جو تعاون کر سکتا ہو اپنی استعداد سے اس تعاون سے دریغ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو زندہ سلامت رکھنے کے لیے ہر ایثار و قربانی سے کام لیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوة القرآن آناء اللیل واطراف النہار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إننا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مولا اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ساری بستی کے ہر مسلمان مرد کو عورت کو قرآن مجید تجوید کے مطابق سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کی دعوت پر اپنی زندگی کو وابستہ کر لینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کتاب و سنت کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کی اچھی تربیت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کے واسطے مکاتب کے قیام کے سلسلے میں عوام کو بھی فکر کی توفیق عطا فرما، خواص کو بھی فکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے تمام جائز مقاصد کی تکمیل فرما، حاضرین کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، جملہ مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت و حمایت فرما، اس ملک میں امن و امان قائم فرما، عدل اور انصاف پسند لوگوں کو غلبہ نصیب فرما، ظالم و جابر لوگوں کے غلبے سے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس بستی کو جو اہل اللہ اور بزرگان دین سے منسوب ہے، اے اللہ اس بستی کو اسلام اور ایمان کے ساتھ محفوظ فرما، اور یہاں ایمانی سرگرمیوں کو سرگرم فرما۔ اے اللہ یہاں پر ہر طرح کی دین کی اور خیر کی اور انسانیت نوازی کی خدمات کو جاری و ساری فرما، اور جو خدمات چل رہی ہیں انہیں شرف قبول عطا فرما اور ان میں ترقی و برکت مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، موجودین کو دین پر ثبات نصیب فرما۔ اے اللہ اہل السنت والجماعت کے متوارث عقائد کے اوپر مضبوطی سے جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، اسی پر حیات اور اسی پر ممات نصیب فرما، اپنا صحیح و قوی تعلق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و صحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔